أشهد أن عليا ولي الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین محترم، سامعین اکرام، موضوع سخن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ 25 سالہ دور زندگی، وہ پیشنس، ظاہری طور پر وہ سائلنس جو امیر المومنین کا ہمیں اس 25 سالہ دور زندگی کے اندر نظر آتا ہے. کیا اسباب تھے، کیا ریزنز تھے، کیا وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر امیر المومنین بیک فٹ پر نظر آتے ہیں، امیر المومنین اس انداز میں اقدام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کے بعد اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس 25 سالہ دور زندگی کے اندر امیر المومنین کون کون سے اہم ترین کام تھے جو بجا لائے انہوں نے، وہ کون کون سی مشاورتیں تھیں، وہ کون کون سے فیصلے تھے، وہ کون کون سے اہم ترین کام تھے جو اس دور کے اندر امیر المومنین نے انجام دیے. یقیناً اس مختصر وقت کے اندر ان تمام کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہو سکا ان مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور انہیں ہائی لائٹ کیا گیا. تیسرے مرحلے کے اندر ہم اس جانب آتے ہیں کہ اب اس 25 سالہ دور زندگی کے اختتام پر کیا حالات رونما ہوئے، وہ کیا صورتحال ایجاد ہوئی کہ جس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام وہی خلافت کہ جس کو امیر المومنین ٹھکرا رہے تھے، آج امیر المومنین اسی خلافت کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس 25 سالہ زندگی کے اختتام پر، یعنی یہ کہ 36 ہجری میں. اور پھر اس کے بعد 40 ہجری تک امیر المومنین کے پاس ظاہری طور پر یہ خلافت موجود رہی، یعنی خلافت ظاہریہ موجود رہی، اگرچہ امیر المومنین اس 25 سالہ دور خلافت کے اندر بھی جس کے اندر امیر المومنین کی خاموشی ہے اس وقت بھی امام تھے، لیکن ظاہری طور پر جو امت کے خلفاء تھے وہ کوئی اور تھے، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو رہی. لیکن یہ 4 سال وہ تھے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے ظاہری طور پر بھی اس خلافت کو قبول کر لیا. وہ کیا ریزنز اور وہ کیا اسباب ٹھہرے. تو اس جانب آنے کے لیے میں اس مقدمے کا سہارا لوں گا کہ جو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا. اس 25 سالہ زندگی کا خلاصہ امیر المومنین نے جس انداز کے اندر کیا، اس انداز کو خطبہ شقشقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خطبہ شقشقیہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، فرزند فلاں نے خلافت کے قمیص کو پہن لیا. امیر المومنین نے یہاں پر خلافت کو ایک لباس سے تعبیر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لباس ایسی چیز ہے نا جو آتی ہے پھر انسان اتار دیتا ہے، پھر انسان پہن لیتا ہے. کیونکہ یہ لوگ
خلافت کو ایک لباس تصور کر رہے تھے کہ جس کی مرضی آئے پہن لے، اتار کر کسی اور کو دے دے، کبھی اعارے پر لے لے، کبھی اجارے پر لے لے، ایکس وائی زیڈ۔ تو یہ امیر المومنین کی تعبیر ہے خلافت کے لیے۔ خلافت کی قمیص کو پہن لیا فلاں نے، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ خلافت میں میرا کیا مقام ہے۔ میرا وہ مقام ہے کہ جو ایک چکی کے اندر اس کیل کا ہوتا ہے کہ جس کے گرد پوری چکی گھوم رہی ہوتی ہے، کہ اگر اس کیل کو نکال دیا جائے تو یہ چکی نہیں چل سکتی۔ اس چکی کا کام کیا ہے؟ اس چکی کا کام یہ ہے کہ یہ آٹے کو پیسے گی۔ یہ آٹا کس وقت پیسا جائے گا؟ یہ آٹا اس وقت پیسا جائے گا کہ جب یہ چکی کے اندر کیل موجود ہے۔ امیر المومنین فرما رہے خلافت میں میرا مقام کیا تھا؟ ایسا ہی تھا کہ جیسے اس کیل کا ہوتا ہے کہ جو چکی کے اندر ہوتی، کہ اگر اس کیل کو نکال دیا جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ایسا تھا نہیں، فقط وہ بھی جانتا تھا کہ ایسا تھا۔ یعنی یہ کہ غلطی سے کام نہیں ہوا، یعنی یہ کہ کوئی اشتباہ نہیں تھا، یعنی یہ کہ کوئی مس کنفیوژن نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، میں چند الفاظ اقتباسات آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ یقیناً ہمارے پاس دامان وقت کے اندر گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے۔ آپ جائیے گا، اس خطبے کو ملاحظہ کیجیے گا، اس خطبے کا ترجمہ پڑھیے گا کہ کس انداز کے اندر یہ پورا خطبہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی خطبے کے مقام پر امام فرماتے ہیں، میں نے خلافت کے آگے پردہ لگا دیا، پردہ لٹکا دیا، اور اس خلافت سے پہلو تہی کر لی، ایک جانب ہو گیا، اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر، اس مظلومیت پر، اس تاریکی پر صبر کر لوں۔ دوسرے الفاظ میں امیر المومنین نے بتلا دیا کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، میرے پاس بازو نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر میں آ کر کوئی اقدام کرتا۔ یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ جو آپ کے سامنے پہلی تقریر کے اندر جس طرف اشارہ کیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خطبہ شقشقیہ اس 25 سالہ دور زندگی کا خلاصہ ہے، اس کو کنکلوڈ کیا جائے اگر تو خطبہ شقشقیہ بنتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اس حالات کے اندر مجھے اس مظلومیت، اس تاریکی پر صبر کر لینا ہی سب سے بہترین عقل مندی کا فیصلہ نظر آیا۔ میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ میری میراث، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی، اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خلافت کو دوسرے والے کے سپرد کر دیا۔ امام فرماتے تعجب ہے، یعنی واقعاً دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، تعجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تو خود خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، خود خلافت سے ہٹنا چاہتا تھا، ایک سے زیادہ مقامات پر اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں خلافت سے ہٹنا چاہتا ہوں، لیکن جب مرنے جا رہا تھا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنی جانشینی کسی اور کو سپرد کر دی، اس خلافت کی بنیاد کو کسی اور کے حوالے کر کے چلا گیا، اگرچہ جب تک زندہ تھا اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا تھا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا، اور جس انداز کے اندر چاہتے تھے یہ دونوں سوء استفادہ کرتے تھے اس خلافت پر آنے کے بعد۔ میں نے اس طویل مدت کے اندر، یقیناً 25 سالہ زندگی، یعنی اندازہ کیجئے بہت بڑی مدت ہے۔ کون علی ہیں؟ ایک عام شخص ہو تو پھر کوئی بات ہو، یہ وہ علی ہے کہ جو فاتح خیبر و خندق ہیں، لیکن 25 سال امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں نے اس طویل مدت پر شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ پر چلا گیا، یعنی اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر کیا کیا اس نے؟ خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یا تو آپ پہلے سسٹم کو قبول کیجئے، یا آپ دوسرے سسٹم کو قبول کیجئے، یا آپ تیسرے سسٹم کو قبول کیجئے۔ پہلا ایک الگ انداز سے آیا، دوسرا ایک الگ انداز سے آیا، اور تیسری مرتبہ جب خلافت سپرد ہو رہی ہے تو ایک نیا انداز ہے۔ اور وہ کون سا انداز ہے؟ ایک جماعت، ایک ٹیم کو مقرر کر کے چلا گیا کہ بھائی یہ 6 افراد ہیں کہ جن میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس انداز کے اندر اس تیسرے کو منتخب کرنے کے لیے دوسرے والے نے
پوری پلاننگ کے ساتھ ان 6 افراد کو منتخب کیا تھا. اور پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے بھی اس جماعت میں سے ایک فرد قرار دیا. وہ جو 6 افراد شورا جو بنی تھی کہ جس میں سے تیسرے والے کو سلیکٹ کرنا ہے، اس میں سے ایک امیر المومنین خود تھے. یہ اسی 25 سالہ دور زندگی کے دوران ہے سب کچھ. اور اے اللہ تو گواہ ہے، پروردگار سے امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھے شورا سے کیا لگاؤ، مجھے اس خلافت سے کیا لگاؤ. ان میں سے سب سے پہلے کے مقابلے میں ہی میری فضیلت اور میرا استحقاق ثابت تھا، اور کب شک تھا کہ میں ان سے زیادہ بافضیلت نہیں ہوں کہ اب مجھے اس ٹیم کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں دوسرے الفاظ کے اندر امیر المومنین کہ تیسرے کے اندر کیوں تم لوگوں کو خلافت کا خیال آیا. میری فضیلت، میرا استحقاق خلافت تو اسی وقت ثابت تھا. بے شک میں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ زمین پر پرواز کرنے لگوں، اور جب وہ اونچا ہو کر اڑنے لگیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اونچا ہو کر اڑنے لگوں گا. یعنی حتی الامکان کوشش کروں گا کہ ان لوگوں سے نبرد آزما نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہ کروں. پھر امام فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص تو کینے اور اناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض دوسری چیزوں کی وجہ سے اس نے مجھ سے راہ لی. کس جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام؟ صورتحال یہ تھی کہ جیسا بیان کیا کہ 6 افراد وہ تھے کہ جن لوگوں کو شورا کے اندر منتخب کیا گیا. اس دوسرے والے نے کہ میرے مرنے کے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا. کون کون سے تھے وہ 6 افراد؟ کہ تواریخ نے لکھا کہ ان 6 افراد کے اندر سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرا خلیفہ ثالث فلان، تیسرا عبد الرحمن ابن عوف، چوتھا زبیر ابن عوام، پانچویں سعد ابن ابی وقاص، اور چھٹا طلحہ ابن عبید اللہ. یہ 6 افراد کو نامزد کر کے گیا دوسرا خلیفہ کہ اس میں سے کسی تیسرے کو منتخب کر لیا جائے. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام 6 کے 6 کے بارے میں وہ اظہار خیال بھی کر کے گئے. اور کیا کہا؟ سعد ابن ابی وقاص کے متعلق کہا کہ وہ تند مزاج ہے، سخت مزاج ہے، اور اس امت کا فرعون ہے. یعنی دیکھیے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ 6 افراد کو منتخب کر کے گئے اور ان 6 کے بارے میں اپنی فردن ہر شخص کے بارے میں رائے دے کر گئے، اور ان افراد کو خلیفہ کے لیے منتخب کر کے گیا ہے کہ جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ یہ امت کا فرعون ہے. دوسرا زبیر، جس کے بارے میں کیا کہا کہ اگر وہ خوش ہو تو مومن ہے اور اگر غضبناک ہو جائے تو کافر ہے. یعنی واقعا عجیب و غریب ہے. طلحہ غرور کا پتلا ہے، اگر اسے خلافت میں خلیفہ بنایا گیا تو وہ خلافت کی انگوٹھی اپنی بیوی کے ہاتھ میں پہنا دے گا، اور وہ جو خلیفہ ثالث تھا وہ اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کو اپنے قبیلے کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. اور ہوا بھی یہی تاریخ نے لکھا. باقی بچے علی تو وہی خلافت پر جچتے ہیں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہی ایسے ہیں جو خلافت کو صحیح راہ پر چلائیں گے. یعنی اقرار کر کے گئے کہ اگر خلافت پر کوئی آ سکتا ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اس تمام اقرار کے باوجود شورا بنائی گئی، اور اس شورا کے انتخاب کے اندر کوئی بھی احتمال یہ نہیں چھوڑا گیا کہ امیر المومنین منتخب ہو سکتے ہیں. کس انداز سے؟ کہ عبد الرحمن ابن عوف خود اس تیسرے والے کا بہنوئی ہے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ دامادی کی وجہ سے یہ تیسرے والے کا بہنوئی عبد الرحمن ابن عوف. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا خطبہ شخصیہ کے اندر کہ تیسرا کہ ایک شخص دامادی کی وجہ سے مجھ سے پھر گیا.
سعد ابن ابی وقاص یہ خود عبد الرحمن ابن عوف کا چچا زاد تھا، تو گویا 3 تو رشتہ دار ہو گئے کہ جو اس شورا کے اندر موجود ہے. بات واضح، 3 رشتہ دار ہو گئے جو اس شورا کے اندر موجود ہے. خود خلیفہ ثالث عبد الرحمن ابن عوف جو اس کا بہنوئی، اور تیسرا سعد ابن ابی وقاص جو عبد الرحمن کا چچا زاد. باقی بچہ طلحہ اور زبیر. طلحہ خود اس وجہ سے کہ ان کی بنی ہاشم سے نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ بنی تمیم سے تھے اور پہلا خلیفہ بھی بنو تمیم سے تھا، لہذا وہ بنی ہاشم سے ایک طریقے کی عداوت رکھتے، لہذا طلحہ بھی ایک جانب ہو گئے. باقی بچے زبیر، تو اکیلے زبیر کی کوئی رائے نہیں بن سکتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شورا کے حوالے سے یہ طے کیا گیا تھا، جس نے شورا بنائی تھی، کہ جس جانب اکثریت ہو جائے گی وہی قبول کیا جائے گا. اچھا، اب اگر اکثریت نہ ہو، 3 ایک جانب ہو اور 3 ایک جانب ہو، تو کیا کیا جائے؟ اس کا احتمال بھی نہیں چھوڑا گیا کہ اگر 3 ایک جانب ہو اور دوسرے 3 ایک جانب ہو. یعنی واقعاً عجیب و غریب صورتحال ہے. ان لوگوں کو تو اس بات کی بہت پرواہ تھی کہ شورا میں اگر 3 ایک جانب ہو جائے اور 3 ایک جانب ہو جائے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا خلیفہ کون ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ کوئی خلیفہ منتخب کر کے نہیں گئے تھے. کیا کہا؟ اگر 3 ایک جانب ہو جائے اور دوسرے 3 ایک جانب ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن عمر کو ثالث اور ریفری قرار دیا جائے گا، اور وہ میدان کے اندر کودیں گے اور وہ جس گروہ کی حمایت کر دیں گے اس جانب ہو جائے گی خلافت. اب 3 تو رشتہ دار تھے، اگر یہ 3 بھی ایک جانب ہو جائیں گے، عبداللہ ابن عمر اگر آ کر ان کی حمایت کر دیں گے تو خلافت جو ہے امیر المومنین کو نہیں ملنے والی. اور اگر عبداللہ ابن عمر دوسری طرف کی حمایت کرتے، ایک احتمال موجود تھا. لیکن جس نے شورا بنائی تھی اسی نے یہ حکم بھی دیا کہ اے عبداللہ، اگر قوم میں اختلاف ہو تو تم اکثریت کا ساتھ دینا، اور اگر 3 ایک طرف ہو اور دوسرے 3 ایک طرف ہو تو دیکھو عبد الرحمن ابن عوف کا ساتھ دینا. یعنی یہ پورا کے پورا جال بچھایا گیا کہ صرف زبردستی امیر المومنین کا نام شامل کیا گیا تاکہ ایک حد تک حمایت ہو سکے، اور یہ کہا جائے کہ ہم نے امیر المومنین کا نام تو رکھا تھا شورا میں، لیکن صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ امیر المومنین کے پاس خلافت کسی بھی انداز میں نہ جانے والی تھی. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا خلافت کا رخ ہم سے موڑ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کہ فلاں کو بھی ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور کہا کہ اکثریت کا ساتھ دو، اور اگر 2 پر 2 دوسرے رضامند ہو جائے تو تم لوگ ان لوگوں کا ساتھ دینا کہ جن میں عبد الرحمن ابن عوف ہو، اور عبد الرحمن ابن عوف تو فلاں کا بہنوئی ہوتا ہے، لہذا وہ اسی کا ہی ساتھ دے گا. بہرحال یہ اپنی زندگی کے اندر خلیفہ ثانی یہ پوری اسٹریٹجی بنا کر چلے گئے. اب جب اس دنیا سے گئے تو زوجہ رسول کے حجرے کے اندر یہ اجتماع ہوا. دروازے پر ابو طلحہ انصاری چند افراد کے ساتھ آیا، اور اس وقت اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلے طلحہ کھڑا ہوا اور طلحہ نے کہا کہ میں سب کو گواہ بنا کر اپنا حق رائے دہی، یعنی میرے پاس جو رائٹ ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں، میں اپنا حق رائے دہی جو تیسرا خلیفہ تھا اس کو دیتا ہوں، جو بننے والا تھا. اب نام نہیں لے رہا میں. اس پر زبیر کی حمیت اور غیرت جاگی، کیونکہ اس کی جو والدہ تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ ابن عبد المطلب تھی. لہذا اس کی غیرت جاگی اور اس نے کہا کہ میں اپنے ووٹ کا حق امیر المومنین کے حق کو دیتا ہوں، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیتا ہوں. اس طریقے سے یہ 2 افراد ایک جانب ہو گئے. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص کے جو چچا زاد تھا عبد الرحمن ابن عوف کا، اس نے کہا کہ میں اپنا حق رائے دہی عبد الرحمن ابن عوف کو دیتا ہوں. یعنی یہ 3 افراد طلحہ، زبیر اور سعد ابن ابی وقاص ایک جانب ہو گئے. یعنی یہ 3 افراد ہٹ گئے، کل شورا کے اندر اب 3 افراد بچ گئے، امیر المومنین، عبد الرحمن ابن عوف اور تیسرے خلیفہ. اب آپ بتائیے کہ
کس جانب وزن ہوگا؟ عبد الرحمن ابن عوف جو کہ خود اس کا بہنوئی ہے. لہذا ہوا یہ کہ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا تو آپ لوگ آپس میں ہی کسی کو منتخب کر لیں, کوئی ایک اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, یا یہ کہ میں پھر آپ میں سے کسی ایک کو منتخب کروں گا. امیر المومنین اپنے حق پر جمے رہے. امیر المومنین اپنے حق سے یہاں پر دستبردار نہیں ہوئے کہ آ کر پھر ان کو خلافت قبول کرنی پڑتی سامنے والے کی, بلکہ امیر المومنین اپنے حق پر ڈٹے رہے. اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے یہ اختیار سنبھالا اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین, میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یعنی دیکھیے کیا ٹرننگ پوائنٹ ہے. عبد الرحمن ابن عوف سلیکٹ کرنے جا رہا ہے یا امیر المومنین کو یا خلیفہ ثالث کو. اب بڑھا کس جانب ہے؟ امیر المومنین کی جانب, اور آ کر کہنے لگا کہ ابایعک علی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت الشیخین, میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, اس بات پر, اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ پروردگار کی کتاب, اللہ کی سنت اور فلاں کی سیرت پر چلیں گے. آپ نے کہا, یعنی امیر المومنین نے کہا, بل علی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اجتہاد رأی, نہیں, میں اللہ کی کتاب پر چلوں گا, اس کے رسول کی سنت پر چلوں گا اور اپنے مسلک پر چلوں گا. 3 مرتبہ دریافت کرنے کے بعد امیر المومنین نے تینوں مرتبہ یہی کہا, اور پھر اس کے بعد وہ شخص بڑھا خلیفہ ثالث کی طرف اور آ کر کہا کہ کیا آپ کو یہ شرائط منظور ہے؟ تو یقیناً اس نے بلا کسی توقف کے ان تمام شرائط کو منظور کر لیا, اور اس انداز کے اندر اس کی بیعت ہو گئی. اس وقت جب امیر المومنین نے اپنے حق کو اس انداز میں پامال ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا, یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہم پر زیادتی کی ہو, اب صبر جمیل کے علاوہ کیا کوئی اور چارہ ہے؟ اور جو باتیں تم کرتے ہو اس پر صرف اور صرف اللہ ہی مددگار ہے. خدا کی قسم, تم نے فلاں کو اس امید پر خلافت دی ہے کہ وہ اسے کل تمہارے حوالے کر کے جائے گا. یعنی امیر المومنین بتلا رہے ہیں کہ تم نے اسے اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اس کے بعد تم اس کی سیٹ پر آؤ. یہ وہ حالات کہ جس انداز کے اندر شورا بنی, اور اس کے بعد امیر المومنین کو تیسری مرتبہ بھی اس خلافت سے دور رکھا گیا. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ جب یہ تیسرا شخص آ گیا, اب میں دوبارہ خطبہ شقشقیہ کی جانب آ گیا, یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص کھڑا ہوا, اس کے ساتھ کچھ لوگ ملے, اور جو اللہ کے مال کو اس طریقے سے کھا رہے تھے جس طرح اونٹ فصل بہار کے چارے کو کھاتا ہے. فصل بہار کے اندر جو چارہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب اس کو اونٹ کو جو ہے اس فصل کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ کس انداز کے اندر اب چارے کو جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے اور اپنا شکم سیر کر رہا ہوتا ہے. امیر المومنین فرما رہے اس انداز کے اندر جو ہے وہ یہ تیسرا والا شخص خلافت کے اندر موجود. شکم پوری نے اسے اس کے منہ کے بل گرا دیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ شخص بھی جب اس دنیا سے جانے لگا, اس وقت یہ وہ آخری 25 سالہ دور کے بالکل آخری لمحات, اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب جمگٹھے کی طریقے سے آ رہے تھے, لگاتار میری جانب بڑھ رہے تھے, اور یہاں تک کہ یہ عالم ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے. وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے اور ریوڑ کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے, مجھے اطراف سے پورا گھیرا ہوا تھا, مگر اس کے باوجود یعنی یہ وہ صورتحال تھی, اتنا پریشرائز کیا گیا کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین کو خلافت لینی پڑی. لیکن اس خلافت لینے کے باوجود بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خطبہ شقشقیہ کب ہے؟ امام علیہ السلام کے بالکل آخری لمحات, جب صفین, جمل, نہروان, یہ تمام جنگیں ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس جانب اشارہ ہے اس خطبے کے اندر. مگر اس کے باوجود جب امر خلافت کو لے کر میں اٹھا, حالانکہ کن لوگوں نے فورس کیا تھا؟ خود امت نے فورس کیا تھا, لیکن جب میں اس خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی, جنگ جمل ہوئی,
دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کیا۔ یہ تینوں جو ہے وہ جنگوں کی طرف امام نے اشارہ فرمایا، جمل، صفین و نہروان۔ پھر اس کے بعد کچھ جملات امام نے فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور ذی روح چیزیں پیدا کی ہے، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی۔ دو چیزوں کی طرف امام نے اشارہ کیا اس خطبے کے اندر کہ کس وجہ سے امام نے اس خلافت کو قبول کیا۔ پہلی بات کیا؟ بیعت کرنے والوں کی جانب سے حجت تمام ہو گئی تھی، اتنے سارے بیعت کرنے والے آ گئے تھے کہ امام کے لباس پھٹنا گئے، اور وہ وعدہ نہ ہوتا جو پروردگار نے علماء سے لے کر رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی مظلومیت پر پرسکون اور قرار اور چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی، حجتیں جو بیعت کرنے والے میرے گھر تک آ گئے تھے، اور دوسرا پروردگار سے کیا ہوا وعدہ، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا، اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا۔ پھر امام نے فرمایا، اور تم اپنی دنیا کو کس انداز میں پاتے؟ میرے نزدیک بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل پرواہ، ناقابل اعتنا پاتے ہیں۔ یعنی جس انداز میں انسان بکری کی چھینک کی پرواہ نہیں کرتا نا، اس سے بھی کم وقت میرے نگاہوں کے اندر اور میرے ویو کے اندر اس دنیا کی قدر و قیمت ہے۔ یعنی اگر یہ خلافت آج مجھے مل رہی ہے، اگر یہ خلافت آج میرے ہاتھ میں ہے جو 4 سالہ تم دیکھ رہے ہو، تو یہ بھی میری اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین اس انداز کے اندر اس 25 سالہ دور حکومت کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جس کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، کہ اس انداز کے اندر امیر المومنین کو 2 مرتبہ اس خلافت سے معزول کیا گیا، اس خلافت سے دور رکھا گیا، کہ اس انداز کے اندر اس کے باوجود امیر المومنین ان لوگوں کا ہر مقام پر اس انداز کے اندر ساتھ دیتے رہے، کہ ہر مقام پر وہ یہ کہتے رہے کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو اس مقام پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس مقام پر ہم کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے، اس مقام پر ہم کوئی قضاوت نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس انداز میں جس انداز کے اندر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام زندگی گزار رہے ہیں، اور کس انداز کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر یہ تمام مشکلات اور مصائب اور مظلومیتیں موجود ہیں، ان تمام سے ہم کس انداز کے اندر سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک بہترین انداز کے اندر سیرت معصومین علیہ السلام سے اپنی زندگی کے حوالے سے جو ہمارا ڈیسیجن بنتا ہے اسے لے سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر پروردگار عالم وہ بہترین رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں کہ جو پروردگار کے دسترخوان پر موجود ہے، پروردگار اسے ہمیں بہترین انداز میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین دعا کہ ہمیں اب تک اگر پروردگار نے آتش جہنم سے آزاد نہیں کیا تو ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جن لوگوں کو پروردگار آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، شب قدر کے اندر آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔